بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگیز خان اور ارطغرل غازی تاریخ کے دو بڑے سپہ سالار اور فاتح تھے۔ دونوں تقریباً ایک ہی دور کے تھے۔ جب چنگیز خان کی موت واقع ہوئی اس وقت ارطغرل غازی کی عمر تقریباً 29 سال تھی۔ اب آتے ہیں ان کی زندگیوں کی طرف۔ ارطغرل غازی کی زندگی سے تو ہم واقف ہو ہی چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی جدوجہد ان حالات میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ربط ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کی جب ترک انتہائی مشکل حالات میں تھے، ان کی واحد قوت سلجوقی سلطنت دم توڑ رہی تھی۔ ایک جانب بازنطینی فوجیں تھیں جو دوسری جانب منگولوں کی یلغار۔ آپ نے ان کے درمیان پسے اور خستہ حال اور منتشر ترک قبائل کو متحد اور مستحکم کیا۔ پھر آگے چل کر انہی کمزور قبائل کے اتحاد میں ایک مضبوط سلطنت کا شکل اختیار کی جس کا نام سلطنت عثمانیہ تھا۔ چنگیز خان کی زندگی اور کارنامے بھی تقریباً ایسے ہی تھے۔ اس نے اپنے قبائل کے لیے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تب ان کی حالت ترکوں سے بھی بدتر تھی۔ منگولوں کے قبائل بڑی طاقتوں کے ظلم کا شکار تھے۔ اس کے علاوہ ان میں آپس میں لوٹ مار اور خانہ جنگی کی فضا تھی۔ جب قبیلے تھوڑا بہت مضبوط ہوتا کمزور قبائل کے مال مویشی لوٹ لیتا۔ اگر کوئی انسان بھی ہاتھ آ جاتا یا تو اسے فروخت کر دیا جاتا یا غلام بنا لیا جاتا۔ چنگیز خان بھی اس عروج سے پہلے ایسے ہی حالات سے گزرا تھا۔ کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے طاقت حاصل کی، قبائل کو متحد کیا۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ تمام منگول جنگجو آہستہ آہستہ اس کے جھنڈے تلے آنے لگے۔ پھر خانہ جنگی پر قابو پانے اور قبائل کو پابند اور منظم کرنے کے لیے اس نے کچھ قوانین وضع کیے جس کی پاسداری اس کی آنے والی کئی نسلوں تک جاری رہی۔ بلکہ ارطغرل غازی کی طرح اس نے بھی قبائل کے اتحاد سے ایک مضبوط ترین سلطنت کی بنیاد رکھی، منگولی سلطنت۔ سلطنت عثمانیہ کی نسبت منگولی سلطنت بہت کم وقت میں تیزی سے پھیلی۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کی تین بڑی طاقتوں کو شکست دی: سلطنت خوارزم، سلجوقی سلطنت، خلافت عباسیہ۔ اس کے علاوہ جن دیگر قوموں کو مارا اور ان کے خطے فتح کیے وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی اور خود ہی وقت کے ساتھ دم توڑ گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ برقع خان کا مسلمان ہونا بھی تھا۔ اس کے برعکس سلطنت عثمانیہ اتنی تیزی سے تو نہیں پھیلی، لیکن 600 سال تک اس نے حکومت کی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ منگولوں کے پاس تلوار تھی، طاقت تھی، جنگجو لوگ تھے، سوچ تھی، عقل تھی، جنگی حکمت عملی تھی۔ ان چیزوں کی بدولت انسانوں کی سروں کی فصلیں کاٹ کے لگا دیتے تھے۔ سلطنتوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، لیکن ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی جس کے تحت وہ دنیا کو چلا سکتے۔ چنگیز خان کے قوانین منگول قبائل کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے تو کافی تھے، لیکن دنیا کی دیگر مفتوح اقوام کو ان کے مطابق چلا نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ، کسی نظام کی تلاش میں آخر آ کر انہوں نے اسلام قبول کر ہی لیا، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا انہیں قبول کرنے والوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برعکس عثمانیوں کے پاس اسلامی نظام تھا۔ انہوں نے جنگیں بھی لڑی، اصول پر، اسلام کے اصولوں پہ، قوموں کو مفتوح بھی کیا، احکامات بھی جاری کیے۔ منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے اور نہ ہی خاص و عام کو قتل کیا، بلکہ صرف انہی پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی تھی۔ اس کے بعد مفتوح علاقوں کو اسلامی نظام کے مطابق چلایا، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی اس کے حقوق دیے، عدل و انصاف رائج کیا، معاشرتی اور معاشی نظام اصولوں کے مطابق چلایا، جرائم پر قابو پانے اسلامی قوانین نافذ کیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سلطنت میں اپنے پرائے سب خوشحال ہو گئے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں پر نہیں آئیں گے، کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس وقت ہم مجموعی طور پہ اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت سے پوری امت مسلمہ یہ فرض ہے کہ اپنی اپنی استطاعت کے بقدر اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔